السلام علیکم، میں امداد سومرو۔ دو ڈیروں سے خبریں ہیں اور بڑی خبریں ہیں۔ خبریں پی ڈی ایم کے متعلق کہ پی ڈی ایم کے بے جان جسم میں حرارت پیدا ہونا شروع ہو گئی ہے ان خبروں کے مطابق، لیکن پی ڈی ایم کے جان میں جان لانے کے لیے شرط ہے، ایک بڑی شرط ہے۔ اگر وہ شرط اکارڈنگلی جو سوچا جا رہا ہے، جو مشاورت کی جا رہی ہے، اس کے مطابق ہوتا ہے تو پھر پی ڈی ایم کے جسم میں جان آ جائے گی، ورنہ پھر پی ڈی ایم پھر مزید کچھ عرصے کے لیے بے جان رہے گی۔ اب وہ شرط کیا ہے؟ آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ وہ شرط یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے، شاہد خاقان عباسی صاحب نے جو شوکاز نوٹس بھیجا تھا پیپلز پارٹی اور اے این پی کو کہ جناب وہ وضاحت کریں، تو آپ یہ سمجھ رہے ہوں کہ شاید وہ شرط ہے۔ اور پھر پیپلز پارٹی نے پریس کانفرنس کر کے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے وہ سی سی کے اجلاس میں پی ڈی ایم کا وہ جو شوکاز نوٹس تھا وہ پھاڑ دیا تھا اور کہا تھا کہ جناب اب اس حرکت پر معافی مانگی جائے اور اس کے بعد ہم پی ڈی ایم میں آتے ہیں۔ تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہوں گے کہ یہ وہ شرط ہے، وہ شرط نہیں ہے، شرط کوئی اور ہے، بڑی مزیدار شرط ہے۔ آگے چل کر اس پر گزارش کرتا ہوں۔ اب یہ جو دو ڈیرے ہیں، یہاں پر عید چل رہی ہے، عید لوگ ملنے جا رہے ہیں، عید ملنے آ رہے ہیں، پھر فون بھی آ رہے ہیں، فون بھی جا رہے ہیں۔ تو ایک فون گیا ہے ان دونوں ڈیروں پر اور اس کے بعد جو ہے وہ ہلچل شروع ہو گئی ہے، اور اس کے بعد ایک بڑی سیاسی جماعت نے اپنا اجلاس بھی طلب کر لیا ہے اور ایک اور بڑی سیاسی جماعت نے اپنی مشاورت شروع کر دی ہے۔ تو اب یہ ڈیرے ہیں، ایک ڈیرہ ہے نو ڈیروں میں بلاول بھٹو زرداری صاحب کا ڈیرہ، اور دوسرا ڈیرہ ہے ڈیرہ اسماعیل خان۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کا ڈیرہ، اور فون کیا تھا شہباز شریف صاحب نے کل، اور یہ فون انہوں نے عید مبارکباد دینے کے لیے کیا تھا، عید کی، اور اس کے بعد ساتھ ساتھ پی ڈی ایم کے امور بھی اس میں گپ شپ میں رہے، اور اس کے بعد پھر جو ہے پی ڈی ایم کو آگے کہاں لے کر جانا ہے، کیا کرنا ہے، اس پر ہو گئے معاملات مشاورتوں کے۔ بیسیکلی پی ڈی ایم میں جو اختلاف ہے وہ اختلاف ہے دو بڑی جماعتوں کا، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کا۔ اس سے پہلے جب مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ جو پی ڈی ایم کو مسلم لیگ نون کی نمائندگی کر رہی تھی، وہ شاہد خاقان عباسی صاحب، مریم نواز صاحبہ تھی، فرنٹ پہ تو مریم نواز صاحبہ تھی، اس کے بعد شاہد خاقان عباسی صاحب اور احسن اقبال صاحب اور دیگر تھے۔ تو ظاہر ہے وہاں پر جو ہوئی تھی بدمزگی کہہ لیجئے، وعدہ خلافیاں کہہ لیجئے، شوکاز نوٹس والی چیز کہہ لیجئے، وہ سارا کچھ ہوا تھا مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان۔ پیپلز پارٹی پر الزام تھا کہ وہ ڈیل کر رہے ہیں، وہ سلیکٹڈ بن رہے ہیں اور سلیکٹڈ بننے کی لائن میں لگے ہوئے ہیں۔ پھر وہ یوسف رضا گیلانی صاحب والا جو معاملہ، سینٹ میں اپوزیشن لیڈر وہ بنے تھے، پھر وہاں یہ کہا گیا کہ جناب ایک باپ کے باپ سے ووٹ لے کر جو ہے وہ کس کے باپ کے حکم پر ان کو ووٹ ملا وغیرہ، اس طرح کی باتیں ہوئی پیپلز پارٹی کے متعلق۔ اور پیپلز پارٹی جو ہے اس میں ظاہر ہے ایک گیلانی صاحب والے معاملے میں تو پیپلز پارٹی کا قصور تھا، اور سرعام وہ ہر بندہ کہتا ہے، اور ایک وعدہ تھا تو وعدہ نبھانا چاہیے تھا۔ لیکن ادھر وہ 16 مارچ والا استعفوں کے نتھی کرنے والا معاملہ تھا، لانگ مارچ کو 16 مارچ کا اجلاس جو تھا کہ 26 مارچ کو جو لانگ مارچ ہوگا وہ استعفوں کے بغیر نہیں ہوگا، جس پر پیپلز پارٹی سی ای سی میں جانے کا پیپلز پارٹی نے فیصلہ کیا تھا۔ اور اس سی ای سی میں پیپلز پارٹی نے جو فیصلہ کیا تھا اس نے مزید اتحاد کو جو کے اندر تھوڑی بہت تھی جان تھی، وہ اس کو مزید بے جان کر دیا تھا۔ تو اب مسلم لیگ نون کا بقول مریم نواز صاحبہ کہ شہباز شریف صاحب کی رہائی کے بعد اب مسلم لیگ نون کی پی ڈی ایم میں نمائندگی کر رہے ہیں شہباز شریف صاحب، کیونکہ وہ جماعت کے صدر بھی ہیں تو وہ نمائندگی کر رہے ہیں۔ تو ظاہر ہے شاہد خاقان عباسی صاحب اور مریم نواز صاحبہ وہ تھوڑا سے پیچھے چلے گئے۔ اور اب وہ جو شہباز شریف صاحب نے فون کیے کل، ان فون کالز کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب نے ابھی، کیونکہ وہ ڈیرے پر عید مل رہے، 3 دن وہ اپنے ڈیرے پر ہوتے ڈیرہ اسماعیل خان میں، اور وہ عید مل رہے ہوتے، لمبی لمبی لائنیں ہوتی ہیں، اور وہاں پر ایک روایتی ٹریڈیشنل لوگ ہیں وہ، تو عید کے 3 دن اپنے ڈیرے پہ بیٹھتے ہیں، اڑوس پڑوس کے لوگ، کارکن ملک بھر سے آتے ہیں، حلقے کے لوگ آتے ہیں، سیاسی حامی، سیاسی مخالفین، ایک روادار لوگ ہیں، وہ آتے ہیں، ان کے ساتھ عید وغیرہ ملتے ہیں۔ اور ان دنوں مولانا صاحب کی طبیعت بھی کافی ناساز رہی، اس وجہ سے کمزور بھی ہیں، تو مکمل ٹائم وہ ڈیرے پر بھی نہیں بیٹھ پا رہے، لیکن بہرحال وہ کوششیں کرتے ہیں کہ وہ جو ان کی روایات ہے عید ملنے والی، عید پر ڈیرہ آباد رکھنے والی، تو وہ انہوں نے روایت قائم رکھی ہوئی ہے۔ لیکن اس دوران جب شہباز شریف صاحب کا ان کو فون گیا تو پھر انہوں نے اپنی جماعت کا اجلاس طلب کر لیا ہے، شورا کا، مجلس شورا کا 23 مئی کو اجلاس اسلام آباد میں ہوگا، اور اس اجلاس میں
فلسطین بھی ہے، مسئلہ کشمیر بھی ہے، اور باقی جو معاملات ہیں، ناموس رسالت کا معاملہ ہے، پچھلے دنوں حکومت نے جو یہ ٹی ایل پی کے ساتھ جو معاہدہ کیا تھا، فرانس والا معاملہ، یہ سارے معاملے ہیں. لیکن اس میں امپورٹنٹ جو ایشو یعنی جے یو آئی کی اپنی پولیٹکس کے علاوہ اتحادی سیاست کے حوالے سے میں کہہ رہا ہوں، وہ ہے پی ڈی ایم کا معاملہ. تو اس میں یہ ہے کہ پی ڈی ایم کے متعلق مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو آخری G8 والا اجلاس تھا نا، 8 لوگوں کا، 8 جماعتوں کا، پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم اس میں نہیں تھے، تو اس اجلاس میں جس کو سربراہ اجلاس کر کے بلایا گیا تھا، پھر سربراہ اجلاس پتہ چلا کہ جناب سربراہ اجلاس تو نہیں آپ بلا سکتے، کیونکہ اس میں پیپلز پارٹی کو بلانا پڑے گا، پیپلز پارٹی اتحاد کا حصہ ہے، اتحاد سے گئی نہیں ہے، ناراض ہو کے سائڈ پہ ہو کے بیٹھی ہوئی ہے، اور انہوں نے اور آپ نے بھی ان کو نہیں نکالا، مہلت دی ہوئی ہے مولانا صاحب نے. تو سربراہ اجلاس کو تبدیل کر لیا گیا تھا اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس، اور اس سے پہلے G8 کا اجلاس ہوا تھا 8 کے گروپ کا، شاہد خاقان عباسی گھر پر. بہرحال تو وہ اس میں جو پیپلز پارٹی کو اور ANP کو مہلت دی گئی تھی، اب اس پر مشاورت ہوگی کہ اب جماعت یعنی JUI کیا موقف اختیار کرے. پی ڈی ایم کے جو سربراہ اجلاس، اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ سربراہ اجلاس مولانا صاحب مئی کے آخر میں سوچ رہے ہیں، تو سربراہ اجلاس مئی کے آخر میں ہوگا، لیکن اس کے لیے 23 کا جو اجلاس ہے JUI کا، اس اجلاس میں مولانا صاحب اپنی مشاورت کریں گے. اور ادھر بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اپنے دوستوں سے، اپنے قریبی رفقا سے، وہ جو کور کمیٹی کے ارکان ہیں، ان کے ساتھ غیر رسمی، وہ جو ان کے ساتھ ملاقات کرنے کو یار ہے، کچھ ایسے متحرک کارکن ہیں جو جاتے ہیں سوال پوچھتے ہیں، ان کے ساتھ بھی ان سے بھی ایک فیل لے رہے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو اس سے جو مجھے پتہ چلا، نو ڈیرو ہاؤس سے، یہ ڈیرہ اسماعیل خان والی بات، پھر نو ڈیرو ہاؤس میں جو ڈیرہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی، وہ کووڈ کی وجہ سے اب کمرے میں نہیں مل رہے، وہ جو تصویریں جاری ہوتی ہیں کہ وہ ہاؤس کے باہر، ہاؤس کا جو صحن ہے نو ڈیرو ہاؤس کا، ڈیرے کا، وہاں پر وہ بیٹھے ہیں اور آم کے درخت کے نیچے اپنا صوفہ لگا کر وہاں پر ان سے لوگ ملاقات کر رہے ہیں، آ کے ملاقاتیں ہو رہی. تو وہاں پر انہوں نے کہا کہ نسبتاً شہباز شریف صاحب کے ساتھ بہتر چلا جا سکتا ہے پی ڈی ایم میں شاہد خاقان عباسی یا مریم نواز صاحبہ کی بنسبت، کیونکہ جو چیز جو مفاہمت کی پالیسی یا جو پولیٹکس، جو پیپلز پارٹی، جو شہباز شریف، وہ اس حوالے سے دونوں ایک دوسرے کے قریب ہیں. اور شہباز شریف صاحب کے متعلق تو اب یہ بات ظاہر ہے، عمران خان صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی وہ کر کے آئے ہیں اپنا، ان کو کوئی اور لایا ہے باہر، یعنی عدالت کا حکم نہیں تھا، عدالت کا کوئی. تو بہرحال اس حوالے سے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو فیل دی ہے، جو بات کی ہے، اپنے الفاظ ہیں ان کے، کہ شہباز شریف صاحب چلنا چاہ رہے ہیں ہمارے ساتھ، مسلم لیگ نون ہمارے ساتھ، جو مریم نواز اور شاہد خاقان عباسی ہمارے ساتھ نہیں چلنا چاہ رہے تھے. شاہد خاقان شروع میں چلنا چاہ رہے تھے، لیکن جیسے ہی معاملات جو 16 مارچ کے بعد گڑبڑ ہوئے، تو اور یوسف رضا گیلانی صاحب والے معاملے کے بعد، تو جو کچھ ہوا، شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ اس میں کرنا چاہ رہے ہیں کہ چلیں مٹی پائیں، آگے چلیں. لیکن شاہد خاقان عباسی اور مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ چاہ رہے ہیں کہ جب تک پیپلز پارٹی وضاحت نہیں دیتی اور جب تک کچھ وعدے وعید نئے نہیں کیے جاتے، تب تک پیپلز پارٹی کو پی ڈی ایم میں نہ لیا جائے. یہ اور شاہد خاقان عباسی صاحب نے 2 دن پہلے کہہ دیا ہوا تھا. تو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ شہباز شریف صاحب ان کی نسبت زیادہ ہمارے ساتھ چلنا چاہتے ہیں اور ان کے ساتھ چلا جا سکتا ہے. یعنی پیپلز پارٹی بھی کسی حد تک پیپلز پارٹی یہ مائنڈ بنا رہی ہے کہ پی ڈی ایم میں واپس آیا جائے. مولانا فضل الرحمان صاحب کے متعلق میں نے آپ کو 1-2 دن پہلے ہی بتا دیا تھا کہ مولانا صاحب نے کہا تھا کہ ذرا آپ کر لیں، تھوڑا سا فارمیلٹی پوری کر لیں، آپ تھوڑی سی وضاحت کر لیں اور معافی مانگنے والے معاملے سے آپ ہٹ جائیں، ہم ادھر سے ہٹ جاتے ہیں. تو پیپلز پارٹی کے سیکریٹری جنرل نیئر بخاری صاحب سے میری اس پر تفصیلی بات ہوئی آج. تو انہوں نے کہا کہ سیاست میں تو راستے کھولے جاتے ہیں، دروازے کھولے جاتے ہیں. معافی والا معاملہ یا وہ جو وضاحت والا معاملہ ہے، وہ مطلب اس پہ یہ وہ بات نہیں ہے کہ ہم اس پوزیشن سے نہیں ہٹ سکتے. اگر مشاورت ہوگی، اگر پی ڈی ایم میں کوئی بات جو پی ڈی ایم کا اپنا ایک جو طریقہ کار تھا، اس سے اگر وہاں کی باقی پولیٹیکل پارٹیز، اور خاص طور پر ان کا اشارہ مولانا صاحب اور مسلم لیگ نون کی طرف سے تھا کہ اگر وہ لچک کا مظاہرہ کریں گے تو ہم بھی اپنے اس پر آئیں گے، سوچ سکتے ہیں ہم. لازمی نہیں اس کے لیے ظاہر ہے CC میں جانا پڑے گا، دوبارہ مشاورت کرنی پڑے گی. لیکن یہ نہیں ہے کہ ہم اس پر بالکل سختی کے ساتھ کھڑے رہیں گے اور ہم کسی قسم کا لچک کا. انہوں نے ایک اشارہ دے دیا کہ ہاں جی ہم کر سکتے ہیں، جا سکتے ہیں. اب یہ سارا کچھ ہوا ہے شہباز شریف صاحب کے فون کی بدولت.
اب مولانا صاحب نے جو پی ڈی ایم کا اجلاس آخر میں مئی کے آخر میں بلانے کا سوچ رہے ہیں، اس دوران یہ ساری مشاورت بھی ہو جائے گی، اور کبھی امکان ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے خود بھی رابطہ کریں گے پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ سے، شہباز شریف صاحب بھی دوبارہ رابطہ کریں گے، مگر ایک شرط ہے، وہ شرط بڑی کڑی ہے۔ شرط یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب پاکستان میں ہوں گے تو، اگر شہباز شریف صاحب پاکستان میں ہوں گے تو پھر پی ڈی ایم کے بے جان جسم میں جان آئے گی، یعنی اگر شہباز شریف صاحب کو باہر جانے سے روکا جاتا ہے تو پھر وہ زیادہ متحرک ہوں گے، پھر وہ ہر صورت پیپلز پارٹی کو کہیں گے، مولانا صاحب کو کہیں گے کہ بھائی جناب ہم سارا کچھ چھوڑ دیتے ہیں، پیپلز پارٹی جیسا کہتی ہے ہم ویسا ہی کر لیتے ہیں، یہ اتحاد چاہیے میرے کو کوئی گڑبڑ نہیں چاہیے، میرے کو اتحاد چاہیے، کیونکہ میرے کو تو باہر جانے نہیں دے رہے۔ تو یہ والی شرط اگر شہباز شریف صاحب باہر چلے جاتے ہیں تو 8 ہفتوں کی لاہور ہائی کورٹ نے اجازت دی ہے ان کو، یعنی 2 ماہ، تو پھر کم از کم 2 ماہ دوبارہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہاتھ میں ڈرپ پکڑ کر، وہ جو پی ڈی ایم کا پڑا ہوا ہے مریض پی ڈی ایم نام کا اسپتال میں آئی سی یو میں، تو ہاتھ میں ڈرپ پکڑ کر اور اس کی بار بار نبض بھی دیکھ رہے ہوں گے، چیک کر رہے ہوں گے کہ جناب یہ سانسیں چل رہی ہیں کہ نہیں چل رہی، اگر نہیں چل رہی ہوں گی تو تھوڑا سا کچھ ان کا کریں گے، ٹوٹکا شوٹکا کر کے اس کو مزید 2 ماہ زندہ رکھنے کی کوشش کریں گے۔ اب یہ بڑی کڑی شرط ہے، اگر شہباز شریف صاحب باہر چلے جاتے ہیں تو پھر مسلم لیگ نون کا اتنا انٹرسٹ پی ڈی ایم میں نہیں ہوگا۔ ہاں پی ڈی ایم کو تب مرنے نہیں دیں گے، وہ ڈرپ مولانا صاحب کے ہاتھ کو ساتھ شاہد خاقان عباسی صاحب کا بھی ہاتھ یوں کروا دیں گے کہ مولانا صاحب کا ہاتھ تھک نہ جائے، یا جب مولانا صاحب تھک جائے تو پھر آپ پکڑ لیجئے گا ڈرپ، تاکہ پی ڈی ایم رہے، زندہ رہے، مر نہ جائے۔ تو وہ کریں گے، کیونکہ جب واپس آئیں گے اور اس کے بعد جو تبدیلی جس کا شہباز شریف صاحب کو کہیں سے وعدہ ہوا ہے یا کہیں سے اشارہ ملا ہے، جس پر وہ اپنا علاج کروانے بھی جا رہے ہیں اور بڑے بھائی صاحب سے وہ سارا مشاورت کرنے بھی جا رہے ہیں، ان کو آمادہ کرنے منوانے بھی جا رہے ہیں۔ اور ویسے بھی وہ بڑے بھائی صاحب، میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اگر ابھی تک محمد زبیر صاحب کی اسٹیٹمنٹ کی وضاحت یا تردید نہیں آئی تو اس کا مطلب ہے کہ بڑے بھائی صاحب میاں نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ بھی پھر آن بورڈ ہے، تو وہ وہاں جائیں گے، جا کر پھر واپس آئیں گے، تو دوبارہ اگر ان کو ایک ہے مسلم لیگ نون کو کا خیال ہے شہباز شریف صاحب کا کہ واپس آنے کے بعد دوبارہ ہمیں پی ڈی ایم کی ضرورت پڑ سکتی ہے، اگر ضرورت پڑے گی تو پھر ہم وہ ڈرپ ہٹا کے پی ڈی ایم کو اٹھا دیں گے، اٹھا کر اس کو لے آئیں گے میدان میں اور دوڑائیں گے۔ اور اگر ہمارے معاملات ویسے ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں، میں تو پوٹینشل وہ ہوں نا آپشن ہوں وزیر اعظم کا، عمران خان کا۔ عمران خان صاحب تو کہتے تھے نا کہ میرا کوئی متبادل نہیں ہے، میں ہی واحد چوائس ہوں، تو مریم نواز صاحبہ نے کہا تھا کہ نہیں، شہباز شریف صاحب ہیں پوٹینشل آپشن، آپ کے متبادل، پوٹینشل متبادل وہ ہیں۔ تو شہباز شریف صاحب اگر پوٹینشل متبادل کے طور پہ واپس آتے ہیں اور ان کو کسی اور کی ضرورت نہیں پڑتی اور ارینجمنٹ کچھ ایسا ہوتا ہے، تو پھر پی ڈی ایم ٹائم فش یا پھر ٹائم فش یا پھر پی ڈی ایم کی وہ جو ڈرپ ہے وہ ڈرپ لگا کے اس کا فوری علاج کروایا جائے گا ایمرجنسی بیسس پر، اور اس کو پھر دوبارہ پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس ہوگا۔ اور سربراہی اجلاس یہ ہے کہ اگر شہباز شریف باہر چلے جاتے ہیں، اور اگر نہیں باہر ان کو جانے دیا جاتا تو پھر مولانا صاحب تو چاہ رہے ہیں کہ مئی کے آخر میں ہو، لیکن شہباز شریف صاحب اگر عدالت سے ان کو ریلیف نہیں ملتا، باہر جانے کی اجازت نہیں ملتی، حکومت ڈٹی رہتی ہے، تو پھر شہباز شریف صاحب کہیں گے مولانا صاحب چھڈو تری کی اپنی پارٹی جانے، براہ راست سیدھا پی ڈی ایم کا اجلاس بلائیں اور وہاں بیٹھ کر اب دباؤ بڑھاتے ہیں۔ تو یہ ہو رہا ہے جناب، شرط بڑی کڑی ہے، اب دیکھتے ہیں کہ اس پر کیا ہوتا ہے۔ شہباز شریف صاحب ابھی تک کوشش یہ ہے ان کی کہ وہ باہر چلے جائیں، کیونکہ وہ ان کا جنون معاملہ ہے بھائی علاج کا، تو وہ پہلے تو اپنا علاج کروانا چاہتے ہیں اور میاں صاحب کے ساتھ بیٹھ کر باقی سیاسی معاملات کا بھی وہاں سے کوئی علاج دیکھیں گے۔ اب آخر میں جی ہمارے جو مہربان اپنی آراء سے آگاہ کرتے ہیں ویڈیوز پر، نذیر احمد صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں پی 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 کا ووٹر ہوں، لیکن لگتا ہے زرداری اور بلاول بھی نواز کے رنگ میں رنگے گئے ہیں، اور ہم جیسے اللہ واسطے ووٹ دینے والوں کو سوچنا ہوگا۔ ہم تو پی 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 کو عوام کی ہمدردی کی وجہ ہم پیپلز پارٹی کے حامی پی 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 میں عوام کی ہمدردی کی وجہ سے ہیں، اگر ان کو عوام سے ہمدردی نہیں تو پھر ہمیں بھی پی 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 سے کوئی ہمدردی نہیں۔ یہ جناب ایک قابل کیا ہوتا ہے وہ لمحہ فکری ہے پیپلز پارٹی کے لیے، کہ پیپلز پارٹی کے لوگ جو باقی تھوڑے بہت بچے ہیں پنجاب میں،
وہ اس طرح سوچ رہے ہیں. وہ جو میں نے آپ کو گزارش کی تھی کہ جب وہ پنجاب کی تنظیم خاص طور پر صدر، سیکرٹری جنرل اور سیکرٹری اطلاعات کو ہٹا دیا گیا تھا یا انہوں نے استعفیٰ دے دیا تھا، تو اس پر میں نے بلاول بھٹو زرداری صاحب کو گزارش کی تھی کہ بھائی آپ قیادت تو بدل لیں، بے شک بدل لیں، لیکن آپ کو طرز سیاست بدلنا ہوگا. پنجاب کا جالہ ہے، پنجاب کا آپ کا ووٹر آپ کو مسلم لیگ نون کے قریب نہیں دیکھنا چاہتا. اور آج ہی میرے پاس خبر ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کہتے ہیں کہ ہم شہباز شریف صاحب کے ساتھ نسبتاً بہتر انداز میں چل سکتے ہیں. تو بات تو وہی ہوگی کہ شہباز شریف صاحب آگے ہوں گے، آپ پیچھے پیچھے ہوں گے، اور آپ کے ووٹر پھر یہی کہیں گے کہ اگر آپ ان کے ساتھ چلتے ہیں تو پھر ہماری آپ کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں، کیونکہ پیپلز پارٹی کا ووٹر یہ سمجھتا ہے کہ مسلم لیگ نون عوامی جماعت نہیں ہے. تو ان کا خیال ہے پیپلز پارٹی، وہ پیپلز پارٹی کو ووٹ اس لیے دیتا ہے، تو ظاہر ہے وہ مسلم لیگ نون کو ووٹ دے اگر وہ سمجھے کہ عوامی، تو وہ مزید دور ہو جائے گا. اگر پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون کے قریب رہی تو پنجاب میں پیپلز پارٹی کا جو نقصان ہے وہ بڑھتا جائے گا. محمد یعقوب صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں جب بھی چاہیں ایک نئی صورت بنا لیتے ہیں لوگ، ایک چہرے پر کئی چہرے سجا لیتے ہیں لوگ. یہ شہباز شریف صاحب کے متعلق جو میں نے گزارش کی تھی اس پہ انہوں نے کہا کہ جناب میں نے کہا تھا کل اب وہ اجازت نہیں مل رہی تو شہباز شریف صاحب نے نام ای سیل پہ جا رہا ہے، حکومت باہر جانے نہیں دے رہی، تو وہ شہباز شریف صاحب جو پی ڈی ایم کو مولانا صاحب کو ملاقات کرنے تک نہیں گئے، انہوں نے فونیں کھڑکانا شروع کر دی ہیں. اب کیونکہ انہوں نے وہ والا دروازہ بند ہو رہا ہے تو یہ والا دروازہ کھول رہے ہیں. اس پہ یعقوب صاحب نے بڑا خوبصورت سا شعر بھیجا ہے، جب بھی چاہیں ایک نئی صورت بنا لیتے ہیں لوگ. اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ.